اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا اور وَهَبْنَا ہم نے عطا کیے لہو ان کو یعنی اس کو ابراہیم علیہ السلام کو، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب، اور ہم نے ابراہیم ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ کلن سب کو، ہدینا ہم نے ہدایت سے نوازا، کلن ہدینا ہم نے سب کو ہدایت سے نوازا، ونوحن اور نوح علیہ السلام کو ہدینا ہم نے ہدایت سے نوازا تھا، من قبل پہلے یعنی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت سے نوازا تھا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَمِن اور سے ذُرِّيَّتِهِ ان کی اولاد، ذُرِّيَّتِ اولاد ہی ان کی یعنی اور ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام و سلیمان اور سلیمان و ایوب اور ایوب علیہ السلام و یوسف اور یوسف علیہ السلام و موسیٰ اور موسیٰ و ہارون اور ہارون علیہ السلام، ان سب کو بھی ہدایت عطا فرمائی تھی۔ وَكَذَلِكَ اور کذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیا کرتے ہیں المحسنین صاحبان احسان کو، نیکوکاروں کو، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو نعمتیں ہوئیں، جو اللہ تعالی نے انہیں نعمتیں عطا کی، اس سے پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ ہم نے انہیں حجت عطا کر دی، ان کی قوم کے مقابلے میں قوم کے خلاف ہم نے انہیں حجت عطا کر دی، اس کا ذکر ہو گیا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، اور پھر اس کے بعد ذکر کیا نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نَشَاءُ کہ ہم جن کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کی بلندی کا ذکر ہو گیا۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان کی ذریت سے، ان کی اولاد میں سے ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا، تو اللہ تعالی نے اس آیت میں ان کا ذکر کیا ہے، اور اس سے اگلی جو دو آیتیں آ رہی ہیں ان میں بھی ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ ان کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو یہ یعنی بیٹے اور پوتے، ان کا ذکر اللہ تعالی نے کیا کہ ہم نے انہیں عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ گئے تھے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، ان کی بیوی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، 80-85 سال کی عمر تھی، تو اس وقت اللہ تعالی نے انہیں اولاد عطا کی۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، سورہ ہود آیت نمبر 72 اور 73، 72-73، کہ جس وقت فرشتے ان کے پاس آئے تو انہیں آ کر بشارت دی کہ ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، تو وہ آگے تعجب کرنے لگی، کہنے لگی اَأَلِدُ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ، کہنے لگی ہائے افسوس، میں بچہ کیسے جنوں گی، میرے ہاں بچے کی ولادت کیسی ہوگی، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ،
کیا تم اللہ کے حکم پر، اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ تو پھر آگے ذکر ہے سورہ صافات آیت نمبر 112 میں، فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں بشارت دی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی، نبی من الصالحین، جو صالح نبی ہوں گے، جو نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ اور پھر ساتھ ہی سورہ ہود آیت نمبر 71 میں ذکر ہے، 71 میں فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ ہم نے انہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کو اسحاق کی بشارت دی، وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کے پیچھے یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دے دی۔ تو یہ اللہ تعالی نے انہیں انعام عطا فرمایا کہ انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اس بڑھاپے میں بشارت دی، اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے یہ بھی بشارت دے دی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں گے، وہ بھی اللہ کے نبی ہوں گے، یعنی نبی کے بعد نبی، یہ بھی اللہ تعالی نے بشارت دے دی۔ تو یہاں اللہ تعالی نے اسی کا ذکر کیا ہے اس آیت میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 84 میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے تھے، یعنی پے در پے کہ پہلے نبی ہوئے، بیٹا ہوا نبی، پھر ان کے بعد پوتا ہوا وہ بھی نبی، اور جو ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بھی نبی اللہ تعالی نے بنائے۔ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، آگے ان کا ذکر آئے گا۔ تو فرمایا ہم نے انہیں عطا کیے، پھر فرمایا کلن ہدینا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت سے نوازا تھا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت سے نوازا تھا۔ یہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے، اس کی توحید کی معرفت رکھتے تھے، رسالت کی معرفت رکھتے تھے، آخرت کی معرفت رکھتے تھے، تو ان سب کو ہم نے ہدایت سے نوازا۔ پھر آگے فرمایا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ، اور اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت سے نوازا۔ تو پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ تعالی نے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ وہ ان کی ذریت میں سے ہیں، وہ ان کے فروع ہیں، ان کے فروع ہیں، ان کی شاخیں ہیں، جن سے آگے نبوت کا سلسلہ چلا بنی اسرائیل میں، اور انسانیت میں انبیاء کرام تشریف لائے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا اس لیے ذکر کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد میں سے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باء اجداد میں سے ہیں، ان کے جد ہیں۔ تو لہذا یہاں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فروع کا بھی ذکر کیا اور اصل کا بھی ذکر کیا، دونوں کا ذکر کر دیا، اصل کا بھی ذکر کر دیا اور فروع کا بھی ذکر کر دیا۔ یعنی جس سلسلہ نبوت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فیض یاب ہوئے اور ان کی لڑی میں آئے حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بھی ذکر کر دیا، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے انبیاء کرام تشریف لائے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ پھر آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور ان کی ذریت سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے، ان کی اولاد میں سے بعض لوگ، بعض ائمہ وہ یہ ہا ضمیر ہے ذریتی، ان کی ذریت، اس کی ذریت، اس سے مراد لیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ بعض ائمہ تفسیر اس سے مراد لیتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے انبیاء کرام کو بھیجا۔ لیکن اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق آگے پیچھے وہ اس سے اس بات کی واضح وضاحت ہوتی ہے کہ یہاں اس ضمیر کا مرجع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے، وہ مزید انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ،
اور ان کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان اور سلیمان، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، و ایوبا و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ فرمایا ان انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی اولاد میں سے اللہ تعالی نے بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالی نے ان انبیاء کرام کو بھیجا۔ یہ سارے بنی اسرائیل میں انبیاء کرام تشریف لائے، اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا دیتے ہیں، صاحبان احسان کو جزا دیتے ہیں، جن کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، وہ صاحبان احسان ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ بڑے درجے کے انبیاء کرام تھے، اس لیے اللہ تعالی نے ان کا خاص طور پر علیحدہ ذکر کیا، ان کا علیحدہ طور پر ذکر کیا۔ یہ جلیل القدر انبیاء کرام تھے، خاص اوصاف کے مالک تھے۔ اور پھر آگے فرمایا آیت نمبر 85 میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 85، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَزَكَرِيَّا اور زکریا، وَيَحْيَا اور یحییٰ، وَعِیسیٰ اور عیسیٰ، وَإِلْيَاسَ اور الیاس۔ فرمایا اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام، ان سب کو ہم نے ہدایت سے نوازا۔ پیچھے لفظ کیا آئے گا؟ وہ جو پیچھے اللہ تعالی نے ذکر کر دیا کلن ہدینا، تو یہ سارا آگے وہ بھی اس کا معنی اور مفہوم چل رہا ہے۔ اور میں ان سب کو بھی ہم نے بھیجا اور ہدایت سے نوازا۔ کل من الصالحین، کل ہر ایک، من الصالحین نیکوکاروں میں سے تھے۔ فرمایا یہ سب نیکوکار تھے، قربت اور حضوری والے لوگ تھے، قربت اور حضوری والے لوگ تھے۔ ان سب انبیاء کرام کے جو اللہ تعالی نے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، ان کے علیحدہ اوصاف بھی ہیں، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سب کو اللہ تعالی نے علیحدہ علیحدہ کیوں ذکر کیا ہے۔ ان سب کے علیحدہ اوصاف بھی ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پشت تھے، ان کے بیٹے پوتے چلے آ رہے تھے، یہ ان میں سے تو نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو باپ ہی نہیں تھے، وہ تو بن باپ تھے، تو ان کی تو والدہ تھی۔ اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے، اگر ان کی بیٹی یعنی ان کے سلسلہ نسب میں ان کی بیٹی مانی جائے حضرت مریم علیہ السلام، تو پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نواسے بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواسے بھی انسان کی ذریت میں شامل ہوتے ہیں، انسان کی اولاد میں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اس لیے ذکر کیا۔ آپ یہ دیکھیے قرآن میں بھی اس کی دلیل ہے۔ وہ آیت مباہلہ جو سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں ہے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا کہ چلو آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، انہوں نے جب حضور کو مباہلہ کی دعوت دی کہ ہم آپ کے دین کو نہیں مانتے، ہم مباہلہ کرتے ہیں، تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اے حبیب فرما دیں، ان سے فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ، نفوس کو لے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ انہیں فرمائے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ بظاہر کوئی جوان بیٹا نہیں تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے شہزادے بچپن میں وصال فرما گئے تھے. تو لہذا آیت مبارکہ کا یہ جب نزول ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کو لے لیا. حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ عنہما ان کو لے لیا ساتھ اپنی. تو وہ حضور نے انہیں اپنے بیٹوں میں شامل فرما لیا. اس پر احادیث مبارکہ ملتی ہیں کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلا لیا، حضرت علی کو بلا لیا، حضرت حسن حسین کو بلا لیا اور فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. یہ سنن ترمذی میں بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. تو یہ بلا لیا. پھر بعض اوقات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسن اور حسین کو فرمایا کرتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں. حضرت حسن کو فرماتے یہ میرا بیٹا ہے، حضرت حسین کو فرماتے یہ میرا بیٹا ہے. حضرت حسن اور حسین کو حضور اپنے بیٹا کہہ کر بیان فرمایا کرتے تھے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3629 3629 اور سنن ترمذی میں بھی ہے حدیث نمبر 3798. تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ وہ بود میں دور کے بستوں میں جا کر آپ علیہ السلام کے نواسے ہوئے، آپ علیہ السلام کے نواسے ہوئے. اور ایک اور یہاں نبی کا ذکر ہے الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام. بعض ائمہ تفسیر حضرت الیاس علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے، کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. تو یہ ترین عقائد سے مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دادا میں سے ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے جد میں سے ہیں، اجداد میں سے ہیں. تو یہ حضرت الیاس علیہ السلام یہ اور ہیں، یہ حضرت الیاس علیہ السلام، یہ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے گزرے ہیں. ان کے شاگرد حضرت الیاس علیہ السلام، ان کے شاگرد پھر حضرت الیسع وہ آئے تھے، حضرت الیسع جن کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو وہ علیحدہ آئے تھے. تو یہ حضرت الیاس علیہ السلام یا بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں، اور یہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں. تو اللہ تعالی نے یہاں ان چاروں انبیاء کرام کا ذکر کیا اور فرمایا کل من الصالحین، فرمایا یہ سارے نیکوکار تھے. تو جیسے جیسے دیکھیں اللہ تعالی نے نبیوں کا ذکر کیا، اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا، انبیاء کرام کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی ان کے اوصاف کا تذکرہ کر دیا کہ یہ ان اوصاف کے مالک تھے. ان کے اوصاف کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ساتھ ہی تذکرہ کر دیا. اور پھر آگے فرمایا آیت نمبر 86 میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 86 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام، وَالْيَسَعَ اور یسع علیہ السلام، وَيُونُسَ اور یونس علیہ السلام، وَلُوطَ اور لوط علیہ السلام، ان سب کو بھی ہدایت یاب فرمایا، ہدایت سے شرف یاب فرمایا، ان سب کو بھی ہدایت سے نوازا. اب یہاں چار انبیاء کرام کا اللہ تعالی نے مزید ذکر کر دیا. اور پھر آگے فرمایا وَكُلًّا اور ہر ایک کو فضلنا ہم نے فضیلت بخشی علی العالمین تمام جہان والوں پر، ان کے زمانے میں تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت بخشی، ان سب کو فضیلت بخشی. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مزید چار انبیاء کرام کا ذکر کر دیا، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے،
یہ بنی اسماعیل سے پہلے نبی ہیں جن کے نسب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت یسع کا ذکر کیا اور حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیا. کیونکہ یہ ان انبیاء کرام کا خاص کنٹریبیوشن ہے اپنی قوم کے لحاظ سے، اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کرنے کے لحاظ سے، نبوت کا پیغام پہنچانے کے لحاظ سے. لہذا اللہ تعالی نے ان کا سپیسیفک علیحدہ ذکر کیا، باقی انبیاء کرام سے ان کا علیحدہ چاروں کا ذکر کیا، کیونکہ ان کے خاص ان کے مقامات ہیں، ان کے خاص فضائل ہیں اور خاص ان پر نعمتیں ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ بنی اسماعیل کے پہلے نبی بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور حضرت الیسع یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے شاگرد ہوئے، اور حضرت یونس علیہ السلام یہ بھی علیحدہ تشریف لائے. حضرت یونس علیہ السلام جن کا ذکر علیحدہ ملتا ہے کہ وہ اپنی قوم سے مایوس ہو کر نکلے تو پھر مچھلی نے انہیں کھا لیا، نگل لیا، اور پھر انہوں نے آیت کریمہ پڑھی اور مچھلی کے پیڑ در پیڑ میں چلے گئے، اندھیروں میں چلے گئے، تو وہاں سے اللہ تعالی نے انہیں نجات عطا فرمائی، تو ان کا ذکر کر دیا. اور لوط علیہ السلام، اب یہاں بھی مفسرین نے کہا ہے کہ لوط علیہ السلام کا کیوں یہاں ذکر کیا گیا ہے، یہاں لوط علیہ السلام کا کیوں ذکر کیا گیا ہے. لوط علیہ السلام یہ بھی براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ نسب میں نہیں ہے، تو یہ ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانجے ہیں. یہ مفسرین نے بیان کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں یا بانجے ہیں. تو چونکہ جو چچا ہوتا ہے یا ماموں ہوتا ہے، زیادہ تفسیر یہی ہے کہ یہ بھتیجے تھے، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. تو چونکہ چچا بھی باپ کے مقابل ہوتا ہے، باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں ان کا بھی ذکر کر دیا، ان کا بھی علیحدہ سے ذکر کر دیا. جس طرح میں پہلے آپ کو اس حوالے سے مثال دے چکا ہوں، وہ جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے بارے میں، چچا آزر کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو وہاں میں نے آپ کو واضح کر دیا تھا، اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 اس کا حوالہ بھی میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا. تو اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کا یہاں ذکر ہوا. اور پھر فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فضیلت بخشی، سارے جہان والوں پر فضیلت بخشی. سارے جہان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، تو کیا یہ انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت پا گئے؟ نہیں. تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ ہے ان کلمات مبارکہ کی کہ ان کے زمانے میں جو ان کا زمانہ تھا تو اپنے زمانوں میں سارے انبیاء کرام دیگر اقوام پر فضیلت پا گئے، انہیں دیگر اقوام پر فضیلت مل گئی، مرتبہ مل گیا، اور وہ اپنے زمانوں والوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت پا گئے. اور پھر آگے فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا، وَمِنْ سے آبائِهِمْ ان کے آبا، یعنی ان کے آبا و اجداد، اور ان کے آبا و اجداد، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائی. فرمایا ان میں سے بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی، اور ان میں سے بھی بعض کو ہم نے ہدایت سے نوازا. ان کے آبا و اجداد
ان کی ذریت، ان کی اولاد اور ان کے بھائی، ان کو بھی فرمایا بعض کو ایسی فضیلت عطا فرمائی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے چن لیا. اجتبا یجتبی کا مطلب چننا. وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے چن لیا ہم انہیں، اور ہم نے انہیں چن لیا یعنی اپنے لطف حاض بزرگی کے لیے. وَهَدَيْنَاهُمْ، وَهَدَيْنَا اور ہم نے ہدایت عطا کی ہم انہیں اِلَى طرف صراطٍ راستے مستقیم سیدھے. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم اور ہم نے انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی. ہم نے انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت عطا فرمائی. اب یہ اللہ تعالی نے تفصیل سے ان انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے. 4 نبیوں کو اللہ تعالی نے پہلے ذکر کیا. 4 انبیاء کرام کا اللہ تعالی نے پہلے ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام. یہ 4 انبیاء کرام کا اس لیے پہلے ذکر کیا کیونکہ ان کی اولاد میں باقی 14 انبیاء کرام ہیں. ان کی اولاد میں سے باقی 14 انبیاء کرام کا اللہ تعالی نے یہاں ذکر کیا. پہلے 4 اور پھر 14 پہلے جو ہے اصول میں سے ہیں کہ جن سے آگے انبیاء کرام ہوئے اور ذریت پھلی پھولی اور ان کا سلسلہ نسب پھیلا. تو پہلے 4 اصول ہیں، اصول ہیں، جڑ ہیں، یعنی جو جن سے آگے سلسلہ نسب پھلا پھولا. اور ان کے بعد باقی 14 کا ذکر کیا. یعنی ان آیات میں اللہ تعالی نے کل 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے. کتنے انبیاء کرام کا؟ 18 انبیاء کرام کا اللہ تعالی نے ان آیات میں ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ باقی قرآن میں 7 یا 8 انبیاء کرام اور کا ذکر ملتا ہے. ان میں حضرت آدم، حضرت ادریس، حضرت ہود، حضرت ذوالکفل، حضرت صالح، حضرت شعیب اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا و علیہ الصلوات والتسلیمات. تو یہ کل انبیاء کرام 26 انبیاء کرام ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے، جن کا نام ہمیں ملتا ہے قرآن میں. اب ان کے باقی صاف آپ کو بتا دوں کہ کس وجہ سے اللہ تعالی نے ان انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے. ان 18 انبیاء کرام کا 4 کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ انبیاء کرام کے اصول میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ انبیاء کرام کے اصول میں سے ہیں، یعنی جن سے آگے انبیاء کرام پیدا ہوئے، جن کی نسل میں، جن کے نسل میں تشریف لائے. اور آگے ان کے علاوہ جو انبیاء کرام وہ مفسرین نے بیان کیا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا اور ائمہ نے بھی اس کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان انبیاء کرام پر جو خاص نعمتیں ہوئیں، جو اللہ تعالی نے انہیں خاص انعامات عطا کیے، تو ان انعامات کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کا درجہ بدرجہ ذکر کیا ہے، درجہ بدرجہ ذکر کیا ہے ان انعامات کی وجہ سے. وہ ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا پہلے اللہ نے ذکر کیا. تو ان کا ذکر پہلے اس لیے آیا ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے ملک عطا کیا تھا، انہیں سلطنت عطا کی تھی، انہیں حکومت عطا کی تھی، انہیں اقتدار عطا کیا تھا اور انہیں طاقت، قدرت اور خاص تصرفات مخلوقات پر عطا کیے تھے. اس لیے اللہ تعالی نے ان کا علیحدہ ذکر کیا، وداؤد و سلیمان. پھر اس کے بعد ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام. حضرت ایوب علیہ السلام مصائب میں، تکالیف میں خاص طور پر آزمائے گئے، وہ صبر سے آزمائے گئے، اس لیے اللہ نے ان کا ذکر کیا. اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وہ ان دونوں نعمتوں کے جامع ہیں. ان پر مصائب، تکالیف، مصیبتیں بھی آئیں اور انہیں سلطنت و اقتدار سے بھی نوازا گیا. انہیں سلطنت و اقتدار سے بھی نوازا گیا اور ان پر مشکلات، تکالیف، مصائب بھی آئیں. جس وقت ان کے بھائیوں نے
انہیں ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر دیا اور انہیں کنویں میں پھینک دیا، کنویں میں ڈال دیا جب چھوٹے بچے تھے. تو یہ مصیبتیں وہ 40 سال تک وہ تقریباً جیتے رہے. تو اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا اللہ تعالی نے ذکر کیا علیحدہ. اور پھر فرمایا وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہیں معجزات ملے تھے، انہیں خاص طور پر تفردات منفرد معجزات عطا ہوئے تھے. حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو معجزات، دلائل اور براہین کی کثرت انہیں ملے تھی. اس لیے اللہ تعالی نے ان کا پھر علیحدہ ذکر کیا. اور ان کے بعد پھر اللہ تعالی نے 4 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ و الیاس. ان 4 انبیاء کرام کا اللہ تعالی نے علیحدہ طور پر ذکر کیا اور ان کو فرمایا کل من الصالحین. حالانکہ سارے انبیاء کرام صالحین ہوتے ہیں، نیکوکار ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالی نے ان کے ناموں کے ساتھ خصوصی طور پر ذکر کیا کل من الصالحین، کہ یہ صالح تھے، نیکوکار تھے. یہ ان چاروں کا خاص نعمت یہ ہے کہ یہ چاروں زہد و ورا کی زندگی بسر کرتے تھے. زہد و ورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں مخلوق سے قطع نظر ہو کر رہتے تھے، مخلوق کی محبت سے کٹ کر رہتے تھے، دنیا کی محبت سے کٹ کر بیگانہ رہتے تھے. ان پر خوف خدا، خشیت الہی، اللہ کی بندگی کا غلبہ تھا. اس لیے ان کا علیحدہ طور پر اللہ تعالی نے ذکر کیا. اور پھر ان کے بعد 4 انبیاء کرام کا پھر اللہ تعالی نے علیحدہ ذکر کیا. آیت نمبر 86 میں وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کا اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ذکر کیا کہ یہ بے شک انبیاء کرام تھے، لیکن ان کے پیروکار دنیا میں نہیں رہے. ان کے پیروکار دنیا میں نہیں رہے. یہ صاحب شریعت رسول نہیں بن کر آئے اور ان کے پیروکار دنیا میں نہیں رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان چاروں کا بھی علیحدہ طور پر ذکر کر دیا. ان چاروں کا بھی علیحدہ طور پر ذکر کر دیا اور فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہر ایک کو ہم نے ان کے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی. ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی. تو ان 18 انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ذکر کیا کہ ان کے اندر یہ خاص اوصاف تھے، یہ خاص نعمتیں ملی تھی، انعامات ملے تھے، اوصاف ملے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے ذکر کیا. اور پھر آگے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، فرمایا ہم نے ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کی بھائیوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم سے نوازا. صراط مستقیم عام انسانوں والا صراط مستقیم نہیں، کہ جس طرح دیکھیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اهدنا الصراط المستقیم. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا. ہم صراط مستقیم کو اللہ تعالی نے سورۃ النساء میں مزید اس کی وضاحت کی. فرمایا وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو سورہ فاتحہ میں فرمایا یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا جن پر تو نے انعام کیا. ان کی وضاحت اللہ تعالی نے کی سورۃ النساء میں. فرمایا وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا یہ وہ انعام یافتہ بندے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. ان میں انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ انعام یافتہ بندے ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام کیا. اور فرمایا یہ بہت اچھے ساتھی ہیں. تو ان کی راہ پر چلنا صراط مستقیم ہے. اب یہاں اللہ تعالی نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں چن لیا.
वहदैनाहुम इला सिरात मुस्तकीम, और उन्हें सीधी राह की तरफ हिदायत अता फरमा दी। मतलब ये है कि वो सिर्फ उन्हें हिदायत अता नहीं फरमा दी, बल्कि वो बाकी महलूकात के लिए भी एक रहनुमा बन गए, बाकी महलूकात के लिए एक नमूना बन गए, हिदायत का नमूना बन गए, सिरात मुस्तकीम का नमूना बन गए। और हमने उन्हें ये तमाम महासिन अहलाक से नवाज दिया, तमाम महासिन और अहलाक से नवाज दिया। अब यहाँ मैं एक और बात भी आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने उन्हें फजीलत भी अता फरमाई। यहाँ ये बात याद रखिए कि तमाम अंबिया किराम जमी फरिश्तों से भी अफजल है, तमाम अंबिया किराम फरिश्तों से भी अफजल है, चाहे वो अमूमी तौर पर फरिश्ते हैं या हुसूसी तौर पर फरिश्ते हैं, जो जलीलुल कदर फरिश्ते हैं उनसे भी अफजल है। इसके 3-4 असबाब हैं, वो मैं आपको बता दूं। पहला सबब ये है जो फरिश्तों से अफजल है अंबिया किराम, पहला सबब ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मसजूद मलाइक बनाया, कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किया, तो इस वजह से वो फरिश्तों से अफजल है अंबिया किराम। और दूसरा सबब ये है कि अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि हमने उन्हें सारे जहान वालों पर फजीलत दी, तो इसमें फरिश्तों का जहान भी शामिल है। लिहाजा इस सबब से भी अंबिया किराम फरिश्तों से अफजल हुए, फरिश्तों से अफजल हुए। दूसरा सबब ये है। और तीसरा सबब ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखाए और फरिश्तों से कहा कि तुम ये चीजों के नाम बता दो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बारी ताला सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, या अल्लाह तू पाक है, तू जितना तूने हमें सिखाया हम उतना ही जानते हैं। उन्होंने अपने हाथ उठा दिए, हैंड्स अप कर दिया, हम नहीं जानते। तो ये तीसरा सबब है, इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने फरिश्तों अंबिया किराम को फरिश्तों पर फजीलत दी, इल्म की वजह से फजीलत दी। और चौथा सबब है फरिश्तों के अंबिया किराम के अफजल होने का फरिश्तों से, कि अल्लाह ताला ने इंसान में शहवत और गजब को भी रखा है, नफसानी ख्वाहिशात भी रखी हैं, गदबानी ख्वाहिशात भी रखी हैं। इंसान नाराज भी होता है, गुस्से में भी आता है, नरम भी होता है, सहद भी होता है। फिर इंसान के अंदर तरह तरह की कमजोरियां भी रखी हैं, हाजात रखी हैं, जरूरियात रखी हैं, जबकि फरिश्तों के अंदर ये चीजें नहीं है। फरिश्ते जो अल्लाह ताला आर्डर कर दे फरिश्तों ने वो पूरा करना होता है। तो इस लिहाज से भी अंबिया किराम फरिश्तों से अफजल हो गए कि वो अल्लाह ताला के आला मुकर्रब बंदे बन गए, अल्लाह ताला के अफजल मुकर्रब बंदे बन गए। तो इस सबब से भी अंबिया किराम फरिश्तों से अफजल हो गए। हत्ता के जमी अहलुल्लाह सालिहीन औलिया किराम से भी अंबिया किराम अफजल है, अंबिया किराम अफजल हैं। तो यहाँ मैं एक और बात भी आपको अकीदे की लिखवा दूं कि आम जो मलाइका हैं और खास मलाइका उनसे अंबिया किराम अफजल है, सारे अंबिया किराम उनसे अफजल है। और जो आम मलाइका आम फरिश्ते हैं उनसे अफजल कामिल अहलुल्लाह सालिहीन मोमिनीन, कामिल मोमिनीन सालिहीन वो आम मलाइका से अफजल है। लेकिन जो जलीलुल कदर फरिश्ते हैं, हजरत जिब्राइल, हजरत इसराफील, हजरत मीकाईल, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, वो आम मोमिनों से अफजल है, आम मोमिनों से वो अफजल है, आम रुसुल मलाइका से वो अफजल है। रुसुल मलाइका इनसे अफजल है आम मोमिनों से। और फिर जो फुसाक, फुजार और कुफार हैं, जो फासिक हैं, फाजिर हैं, कुफार हैं, उनसे फिर आम मलाइका भी अफजल है। आम मलाइका फिर फासिकों फाजिरों से भी अफजल है। यानी आप निचले दर्जे से तरतीब बना लें कि फासिकों फाजिरों से आम मलाइका अफजल है, आम मलाइका से अहले ईमान मुअमिनीन कामिलीन सालिहीन वो अफजल है, और फिर आम मलाइका और इन मुअमिनीन कामिलीन से हास मलाइका अफजल है, हास मलाइका। और फिर हास मलाइका से मुअमिनीन कामिलीन वो अफजल है, हास मलाइका जो हैं वो मुअमिनीन कामिलीन से अफजल है।
اور ان خاص ملائکہ سے اور کل ملائکہ سے انبیاء کرام اور رسول افضل ہیں. یہ درجہ بدرجہ نیچے سے اوپر تک اور اوپر سے نیچے تک یہ ترتیب آتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا سماعت کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.